15-20 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، بیمار ہیں اور ابھی اطلاعی ان کے ساتھ کے جتنے تھے نکل لیے، جو صحت مند تھے، جو ان کی عیادت کرنے جاتے تھے، ان کو تسلیاں دیتے تھے. اور میں نے پھر پیش گوئی کی تھی، میں نے کہا جب تک پورا سیکٹر 10 مر نہیں جاتا آپ انشاءاللہ زندہ رہو گے. اور اب ماشاءاللہ زندہ ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی، اور اللہ اور مزید لمبی زندگی دے انشاءاللہ. تو اب کیا ہے، یہ عمل کہلاتا ہے خوارق عادت. خوارق عادت یہ موم بتی والا نہیں، حقیقت میں آگ ہو، کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو، پھر بھی انسان نہ جلے. اس کام کو سائنسدان نہیں مانیں گے کبھی بھی، سائنس انکار کرے گی، ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ خدا. کیوں؟ جو کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا، تو اس کا مطلب اس کے کلمہ کن میں اتنی طاقت ہے کہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا. پہلی مرتبہ ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اس کا مطلب وہ لاجک کا اور سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کے بارے میں بات ہو گئی. مخلوق یعنی میں اور آپ، ہم کچھ بھی کریں گے نا تو ہم سبب کے محتاج ہیں. ہم اگر پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے کلمہ کن میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کلمہ کن کی طاقت سے پیاس بولو بجھا دیں. ہمیں چلنا پڑے گا، پانی نکالنا پڑے گا، پینا پڑے گا، آخر میں الحمدللہ کہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے. ایسے نہیں پیاس بجھے گی ہماری. تو یاد رکھو دینداروں نے یہ کر دیا ہے کہ جو اللہ کے کام ہیں وہ اپنے ذمے رکھ لیے ہیں، جو اپنے کام ہیں وہ کس کے ذمے ڈال دیے ہیں؟ اللہ کے. تو پوری غزوہ تبوک اور سورہ انفال جو آج ہم نے پڑھی ہے اس سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو انسانوں کے کام ہیں وہ انسان کرے گا، جو اللہ کے کام ہیں وہ کس پہ چھوڑے جائیں گے؟ وہ اللہ پہ. وہ آپ نے نہیں کرنے ہیں، وہ اللہ کی مرضی جب چاہے کرے. اب اسی میں یہ سمجھ لو، یہ جو معجزے اور کرامت ہے نا، یہ کہتے ہیں خوارق عادت سے ہٹ کے کوئی کام ہو جائے. تو کبھی یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، کبھی یہ کام ولی اللہ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. اولیاء کے ہاتھ پہ بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اب کرامتوں کا دروازہ بند ہو گیا، ناممکن ہے. یہ دعویٰ جہالت ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جیسے پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزے ہوتے ہیں، ایسے ہی اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. کوئی جاہل آدمی کرامت کا انکار کرے وہ جاہل ہے ایک نمبر کا. اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عین توحید ہے. توحید اس لیے ہے کہ کرامت کا ولی اللہ کے ہاتھ پہ جاری ہوتی ہے، لیکن جاری کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، ولی کی قدرت تھوڑی ہے. کرامت جب شرک ہوگی، جب ہم کہیں یہ ولی کا اپنا کام ہے، اس کی اپنی طاقت اور قدرت ہے، اپنی تھوڑی ہے. حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. یہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا تو قرآن میں تذکرہ ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں. تو قرآن میں تذکرہ سے کیوں مان لیتے؟ کیا شرک قرآن کے کہنے سے مان لو گے؟ ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کرتا. قرآن سے اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن یقینی چیز ہے. تو کوئی بھی یقینی دلیل ہمارے پاس ہوگی، ہم کرامت کے واقعے کو درست مان لیں گے، بشرطے کہ دلیل کیا ہو؟ یقینی. اب شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی صادق نیک آدمی آپ کو خبر دیتا ہے، مستند آدمی خبر دیتا ہے، تو اس خبر کو آپ کو درست ماننا پڑے گا. اگر کسی ولی کی کرامت کی خبر آپ تک مستند ذرائع سے پہنچی ہے، چاہے وہ قرآن نہ بھی ہو، ذریعہ مستند ہو، تو پھر آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. پھر یہ کہنا یہ منجن اور یہ دکانیں اور یہ بزرگوں کی دکانیں چل رہی ہیں، جہالت کی علامت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے بہت سارے اکابر کو، ہمارے بھی اکابر گزرے ہیں، بہت سارے علماء میں بہت سارے گزرے ہیں جن کی عجیب عجیب، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی عجیب کرامتیں ہیں کچھ، لیکن ہم ان کو بیان نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل تو شریعت کو فالو کرو، لیکن انکار کر دینا کہ مانتا ہی نہیں ہوں میں، تو یہ جہالت کی علامت ہے. ہاں مستند ذریعہ اگر نہ ہو تو اس فیلڈ میں پھینکو بھی بہت بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں جو کرامتوں کے منجن بکتے ہیں باقاعدہ. تو وہ جاہل لوگ اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں. مستند ذریعہ سے ہوگا تو مانا جائے گا، مستند ذریعہ نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا. جیسے میں بار بار بتاتا ہوں، شہداء کے خون کی خوشبو میں نے خود اپنی ناک سے ایک بار نہیں کئی بار سونگھی ہے. اب آپ کہو کہ میں نہیں مانتا، یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں. بہت سے ہمارے بزرگ شہید ہوئے ہیں، ان کے خون میں خوشبو تھی، تو کہتے ہیں یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں. تو بھائی آپ جہالت، آپ کیوں انکار کر رہے ہو؟ اگر آپ میرا جھوٹا ہونا ثابت کر دو پھر تو ٹھیک ہے، جب ثابت نہیں ہے تو آپ بلا وجہ کیوں انکار کر رہے ہو؟ یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی ہے. یا تو آپ کہو کرامت ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر تو ٹھیک ہے. خیر یہ ٹاپک الگ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ خوب سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت دی ہے
تو پوری دنیا ایک طرف یہود و نصارہ جو برحق دین تھا لیکن تبدیل ہو چکا تھا، ایک طرف مشرکین مکہ، پوری دنیا. آپ کو ویژن کیا دیا گیا ہے؟ پوری دنیا میں دین کو آپ نے غالب کرنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف تھا. ٹائم کتنا دیا گیا؟ 23 سال. ویژن کتنا بڑا ہے؟ بولو نا. پوری دنیا. ٹائم کتنا تھوڑا ہے؟ 23 سال. نوح علیہ السلام کے پاس ویژن تھوڑا تھا. عمر کتنی تھی؟ 950 سال. 950 سال تو تبلیغ کے لیے عمر تھی، باقی اپنی اوریجنل عمر کتنی تھی اللہ ہی جانے. اگر نوح علیہ السلام والی عمریں اب بھی ہوتی کتنا مزہ ہوتا ہے یار. لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا 500 سال کا ہو گیا مفتی صاحب، ختنے کرانے کا دل چاہ رہا ہے اس کا. ویسے بائی دا وے، اور ہر چیز ہی لیٹ ہوتی نا پھر. اور مفتی صاحب وہ میرا بچہ 600 سال کا ہو گیا، اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں، کم از کم 450-500 سال کی لڑکی ہو، زیادہ چھوٹی. ہر چیز پھر اسی حساب سے چل رہی ہوتی. خیر، تو اللہ نے ہمیں اتنی سی عمریں دی ہیں، سارے کام فٹافٹ ہو رہے ہیں ہمارے، جلدی ہو رہے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں جلدی 4 شادیاں کر لو. تمہارے پاس نوح علیہ السلام والی عمر تھوڑی ہے. استغفر اللہ. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں کرو، جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. اچھا خیر، تو اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائم دیا گیا 23 سال اور ہدف دیا گیا پوری دنیا. تو اس میں کیا تھا؟ سمجھنے کی بات ہے. اس میں یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کا کام تھا زبانی دعوت. 950 سال دیتے رہے، 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے. اللہ کو غضب آیا، پوری قوم کو تباہ کر دی اللہ نے، نئی قوم پیدا ہوئی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خاتم النبیین ہے. اللہ نے پیغمبروں کو جس مقصد کے لیے بھیجا اس کی تکمیل کے لیے کس کو بھیجا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تکمیل تلوار کے بغیر ممکن تھی نہیں. کہ اب جو یہ دعوت ہوگی نا، دعوت، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بولو نا. مجھے یہ بولو بھائی نا، میرا وہ بن چکا ہے، تو اس لیے بن چکا ہے آپ لوگ بولتے نہیں ہو. خود ہی بول لیا کرو تو مجھے یہ بولنے نہیں پڑے گا. تو اب اللہ نے چونکہ آخری نبی بنا کے بھیجا نا، اب اللہ نے کہا کہ اب نہیں ایسا ہوگا. یہ چونکہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دعوت دیں تمہاری مرضی ایمان لے کر آؤ، تمہاری مرضی ایمان نہیں لے کر آؤ، تم جیسے چاہو زندگی گزارو، کوئی بات نہیں، میں نیا پیغمبر بھیج دوں گا. اللہ نے کہا میں نیا پیغمبر نہیں بھیجوں گا، اب جو ہوگا یہ کر کے جائیں گے. لہذا 23 سال میں وہ کچھ کروا لیا گیا جو قیامت تک کے لیے کافی ہو گیا. 23 سال میں وہ کچھ کروایا گیا. اچھا، اس میں یہ لازمی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار دی گئی، اس تلوار میں کسی کو جبرن مسلم نہیں بنایا گیا. یعنی تلوار کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ زبردستی کلمہ پڑھے. مطلب یہ ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. تلوار اس لیے دی گئی کہ اب اسلام غالب ہو کے رہے گا، مغلوب ہو کے نہیں رہے گا. جس نے مندر جانا ہے ہماری حکومت میں جائے گا، وہ ہم مسجد اس سے پوچھ کے نہیں جائیں گے گورنمنٹ کی پرمیشن سے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب جس نے زنا کرنا ہوگا ہم پابندی لگائیں گے اس کے اوپر. کچھ پابندیاں تو ایسی ہیں جو غیر مسلموں پہ بھی لگیں گی، مسلموں پہ بھی لگیں گی. کچھ آزادیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کو ملیں گی، مسلمانوں کو نہیں ملیں گی. ریاست کا لا کیا ہوگا؟ وہ اسلام ہوگا. اس میں آپ کی مرضی، آپ دین قبول کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ تاکہ حق اور باطل صاف ستھرے ہو جائیں. کوئی اگر حق قبول کرنا چاہے نا تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. کیونکہ جب غیر مسلم کی حکومت ہوتی ہے پہلے زمانے میں خاص طور پر، تو حق اگر قبول کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسان نہیں. آپ دیکھو نا ہندوستان میں کیا ہوتا ہے. یہ تو کہتے بہت ہے مذہبی آزادی، لیکن کوئی ہندو مسلمان ہو کے تو دکھائے. جو عذاب آتا ہے نا، جو مصیبت آتی ہے بہت سے خاندانوں میں قتل کر دیتے ہیں. کہنے کو آزادی ہے، حقیقت میں آزادی نہیں ہے. تو 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ صبر کریں، کیونکہ نبی کو حکم ہے آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے زندگی گزاریں گے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں، اسلام کمزور ہے، یہ تھوڑے مسلمان اتنے سارے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس وقت اگر کوئی کھڑا ہوتا کہ میں نظام تبدیل کروں گا طاقت سے، اور یہ ہم صبر کر کے جو بیٹھ گئے ہیں، مشرکین ہمیں آگ پہ لٹا رہے ہیں، انگاروں پہ لٹا رہے ہیں، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ہم سسٹم کو تبدیل کریں گے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم مشرکین پہ حملہ کریں. اور مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی. تو ہم یہ کہتے کہ جو اس طرح کی بات کرے گا نا، لیبل بہت اچھا ہوگا، لیکن جو تھوڑی بہت مسلمانوں کی طاقت رہ گئی تھی اس کو بھی ختم کروا رہا ہے وہ. بالکل یہی کام آج ہمارے کنٹری میں ہو رہا ہے. یہی کام کیا ہو رہا ہے؟ جہاد کے نام پہ
सिस्टम तब्दील करने की बात हो रही है, होना चाहिए। तब्दील कैसे हो? क्या अपनी ताकत से बढ़कर आप काम करना शुरू कर दें? अपनी ताकत से बढ़कर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया ना, तो जो थोड़ी बहुत ताकत और कुव्वत रह गई है वो भी मिलिया मेट हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा उसका। तो 23 साल में 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे। कुरान की जितनी आयतें, वस्बिर, सबर करें, सबर करें, सबर करें, सहाबा को भी वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से आपको सबर की तौफीक मिलेगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरियां सुना रहे हैं कि अन करीब अल्लाह हमें फतह देगा, गलबा देगा, लेकिन अभी क्या करना है? सबर सबर सबर। यहां तक कि मुशरिकीन मक्का ही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला। आप खुद नहीं निकले, उन्होंने निकालने पर मजबूर किया। एक बड़ी खानदानी पॉइंट की बात मैं बीच में बताऊं। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मुहासरा किया ना मुशरिकीन मक्का ने, अरब में ना कुछ बड़े खानदानी किस्म की सिफात थी। अगरचे वो काफिर थे, अगरचे वो मुशरिक थे, लेकिन गैरतलेस कौम नहीं थी। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों में इसलिए भेजा कि उनके अंदर अच्छी सिफात है, उन सिफात का रुख चेंज करना है। जो बेगैरत लोग होते हैं ना, वो दुनिया में किसी काम के नहीं होते, वो अच्छे होके भी खराब ही होते हैं। अब आप देखें, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया ना अबू जहल ने, उसमें अबू जहल भी था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, तो घर के अंदर नहीं घुसे बगैर परमिशन के। वो ये कर सकते थे ना, गए दरवाजा तोड़ के अंदर। बोलो ना, क्यों अरब में इसको मायूब समझा जाता था? यही वजह है कि इतना वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से उठ के चले गए, तशरीफ ले गए। वरना वो ये भी कर सकते थे ना, अचानक दीवारें फलांग के घर में चले जाएं। ना 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 ना, अबू जहल होने के बावजूद इस हरकत को क्या समझता था? गैर अखलाकी। आज कितने लोग हैं दीन का लेबल लगा के लोगों के घरों में घुसते हैं और उन्हीं की औरतों को झांका ताकी करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के घर से चोरियां करते हैं, उन्हीं के घर से खयानत करते हैं। तो ये गैर अखलाकी हरकतें हैं। खैर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पे मजबूर किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद मजबूर किया गया है। अब ये काम कौन है? जो अल्लाह के करने के काम है। नबी क्या कर रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर कोशिश कर रहे हैं, भाई हम लड़ नहीं सकते, हमने क्या करना है? सबर 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 सबर। भाई अल्लाह कह रहा है मैं मदद करूंगा, कैसे करेगा वो अल्लाह पे छोड़ दो, भाई कैसे करेगा। अब मदद आने के बजाय क्या हो रहा है? कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मक्का से निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारे नबी जब मक्का से निकले तो भी आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने चूंकि मदद का वादा तो किया ही है तो मैं चला जाता हूं, अल्लाह बचाएगा मुझे। ना 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 ना, हमारे नबी क्या कर रहे हैं? जिस रास्ते की तरफ जाना है ना मदीना में, उसके अपोजिट सिम की तरफ जा रहे हैं, ताकि मुशरिकीन को शक ना हो और मुशरिकीन ताक़ुब में पीछे ना आए। समझ में आ रही है बात? जाना इधर को है, जा दूसरी तरफ को रहे, ताकि मुशरिकीन मक्का को अगर हमारे पीछे पकड़ने के लिए आते हैं तो वो मायूस हो जाएं कि भाई यहां तो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकते थे, भाई जब अल्लाह ने हमारी मदद का वादा किया है तो क्या जरूरत है ये सब बखेड़ों में पड़ने की, इतना डरने की और इतने एहतियातों की जरूरत, जैसे आजकल दीनदार लोग कर रहे होते हैं ना। भाई इतना डरने की, इतना एहतियात करने की क्या जरूरत है? लगता है अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, इतना डर रहे हैं यार, फल को धो धो के खा रहे हैं, मरना होगा अल्लाह ने ऐसी जरासीम पेट में ले जाएगा, हाथ धो के खाना खा रहे हैं। यार ये क्या ड्रामेबाजी है यार, ये दीनदारों की आजकल सोच है। तो हमारे नबी कितनी एहतियात कर रहे हैं, जाना इस तरफ है, जा, लंबा चक्कर काट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में पहुंचे, जिस हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिफाजत की कोशिश कर सकते थे कोशिश की, लेकिन मुशरिकीन मक्का वहां भी करीब में पहुंच गए, जिसका कुरान ने यहां तस्करा किया इन आयात में। फिर अल्लाह ने मदद करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया और मुशरिकीन मक्का का दिमाग वहां से हटाया। ये कौन कर रहा है? ये अल्लाह कर रहा है, ये नबी नहीं कर रहे। नबी तो वो कर रहे हैं जो आपकी समझ में आ रहा है। जो आपकी समझ में जो आ रहा है ना, जब तक आप वो नहीं करोगे तो फिर अल्लाह भी वो नहीं करेगा जो अल्लाह की समझ में आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए हैं, तो मदीना आधा पहले ही मुसलमान हो चुका था। यहां दावत कबूल नहीं की जा रही, वहां की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआशी हालात बहुत खराब, खाने को रोटी नहीं है, खजूरें नहीं है, मुआशी लिहाज से बदहाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिर में मुआखात कायम की, उसके बावजूद भी हालात स्टेबल नहीं हो रहे। तो आपने ये नहीं फरमाया कि चलो कोई बात नहीं, अब बस सब्र करके बैठ जाते हैं, जो मर रहे हैं उनको मरने दो, जो नहीं मरते जिंदा रह जाएंगे, अल्लाह ने दीन को गालिब तो करना है। आपने क्या किया? यहां पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि
قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے چلتا ہوا مکہ جا رہا ہے ساحل سمندر کے قریب. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری بولو شروع کر دی. یہاں جو صوفی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے, بھائی ہم کیوں کسی کے قافلے پہ حملہ کریں, بھائی اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعائیں مانگتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, کسی کا دل دکھانا اسلام میں جائز نہیں. نہیں بھائی, مکہ والوں نے ہمیں نکالا ہے اور ہمارا اہل مکہ سے کوئی تجارتی ایگریمنٹ نہیں ہے. جنگ بندی ہے نا, دیکھو 2 ملکوں کا جب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا, آج بھی دنیا میں دونوں کے لیے جنگ کیا ہوتی ہے, حلال ہوتی ہے جب تک, اب تو یونائٹڈ نیشن بن گئی نا, ایگریمنٹ ہو گیا. آپ دیکھو نا یہاں سے جو لوگ سلپ ہو کے جاتے ہیں نا, ترکی سے آگے گھستے ہیں, وہاں تائیوان نہیں, ابے یونان میں جو گھستے ہیں نا اللیگل, تو بارڈر پہ وہاں کی فورس ان کو قتل کر دیتی ہے. ایران سے پتلی گلی سے نکلتے ہیں, اس کو ڈنکی کہتے ہیں نا, ڈنکی, پتلی گلی سے نکلتے ہیں, ایجنٹ ان کو پیسے لے کے پھر وہ پتلی گلی سے نکال کے راستے میں کچھ مر جاتے ہیں, ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا, بڑے خطرناک. میں ترکی میں ملا ہوں بعض ایسے لوگوں سے. پھر وہاں سے ہوتے ہوتے ترکی سے پھر یونان جو ہے نا, گریس, ادھر کے بارڈر کو نکلتے ہیں. تو نکل گئے, نہیں نکلے تو راستے میں پکڑے گئے تو وہاں کی فورس کیا کرتی ہے, ان کو قتل کر دیتی ہے. اور یہ دنیا میں قانونی ہے. کیوں بھائی, آپ ہمارے کنٹری سے, آپ کا کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں نا, تو آپ ہمارا بارڈر کراس کر رہے ہو تو ہم آپ کو مار سکتے ہیں. یہ دنیا میں آج بھی لیگل ہے. تو جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو نا 2 ملکوں کے درمیان, کسی کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو مکہ اور مدینہ یہ دارالحرب تھے, ان کا کوئی آپس میں ایگریمنٹ نہیں تھا. تو اس زمانے کے کلچر کے حساب سے بھی اور آج کے کلچر کے حساب سے بھی نبی کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کریں. یہ اخلاقی, تبھی عربوں نے, اس زمانے کے مشرکین نے بھی اس عمل پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ حملہ کیوں کر رہے ہیں, بلکہ اس کے دفاع کی کوشش کی انہوں نے. اس عمل پہ اعتراض نہیں تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بھئی اب اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے بولو نہیں بیٹھ جنگ کی تیاری. ہمارے ہاں بیلنس نہیں ہے کسی بھی چیز میں. میٹھے بنتے ہیں تو اتنے میٹھے کہ جو چاٹ کے ختم کر کے چلا جائے, اور کڑوے بنتے ہیں تو اتنے کڑوے کہ ایسا لگتا ہے کہ دینداروں کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے نبی کی سیرت میں آپ کو کیا ملے گا, بیلنس, انتہائی عمدہ اخلاق, جنگ کے موقع پر بہترین جنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا, مخبری ہوئی, اپنے جاسوس بھیجے, پتا چلا جی تجارتی قافلہ آ رہا ہے شام سے, کہاں, مکہ کی طرف جا رہا ہے. آپ نے صحابہ کو حکم دیا چلو بھائی تیاری پکڑو, حملہ کریں گے. صحابہ تیار ہو گئے, 313 صحابہ تیار. تھوڑے سے صحابہ اس لیے کہ شبخون مارنے کے لیے, گوریلا وار کے لیے زیادہ افراد کی ضرورت نہیں ہوتی. 313 افراد کو جب نبی لے کر نکلے ہیں, اللہ کی قدرت دیکھیں. دیکھو نبی وہ کر رہے ہیں جو نبی کی سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ کچھ اور کر رہا ہے. صحیح ہے نا, قرآن کی ان آیات میں بھی اللہ نے ذکر کیا, ہم کچھ اور کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہو جائے, یہ صرف ایک گوریلا وار نہ ہو, باقاعدہ پراپر جنگ ہو. تو نبی 313 کا لشکر لے کے نکلے. وہ 313 ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد تھی. جب نکلے ہیں تو ادھر اطلاع ہو گئی مشرکین مکہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا ہے. تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو لہب, ابو جہل کی طرف کہ بھئی ہمارے قافلے کی حفاظت کے لیے لشکر بھیجو. ادھر جناب ابو جہل اور یہ بڑے بڑے جو سردار تھے نا, انہوں نے تیاری پکڑنا شروع کر دی. اللہ کی قدرت کہ وہ قافلہ بچ کے آرام سے نکل گیا, یعنی راستہ چینج کر دیا انہوں نے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حملہ نہیں کر سکے. تو پیغام بھیجا ابو سفیان نے کہ ہم بخیر و عافیت نکل آئے ہیں, اب بلا وجہ فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارا مقصد تھا پورا ہو گیا ہے. لیکن ابو جہل نے کہا نہیں, اب یہ کیونکہ بدر کے مقام پہ آ گئے ہیں نا 313, ان کو ہم نے واپس جانے نہیں دینا, اب ہم ان پہ حملہ کریں گے. اب یہ چیز صحابہ کے اگینسٹ جا رہی تھی, کیونکہ 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ 313 معاشی لحاظ سے بھی مضبوط تھے, کمزور تھے. ایک چھوٹا سا قافلہ جس پہ قبضہ کرنا تھا وہ بھی ہاتھ سے بولو نکل گیا. تو جو قوم معاشی لحاظ سے کمزور ہو, جو کھانے کی فکر میں کسی قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادے سے نکلی ہو, وہ قوم ایک دشمن طاقت سے لڑ کیسے سکتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ابو جہل نے وہ پورا لشکر 1000 کا ساز و سامان کے ساتھ بھیج دیا, اور بدر میں آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب صحابہ کے پاس نہ واپسی کا آپشن اور اسباب کی دنیا میں نہ لڑائی کا آپشن تھا. میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں. آج جس پاگل کا موڈ اٹھتا ہے نا, وہ کہتا ہے یہاں بم پھاڑ دو, یہاں یہ کر دو, یہاں یہ کر دو, حکومت کو پلٹ دو, حکومت کو لڑ دو. او بھائی تیرے پاس ہے کیا؟
تو فوراً مثال دیتے ہیں صحابہ کے پاس کیا تھا, وہ 313 جب 1000 پہ آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ تو سمجھ رہے ہو وہ لڑائی کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ وہ اللہ کی طرف سے مقدر. صحابہ مجبور ہو گئے تھے لڑنے پر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, کیونکہ نہ اسلحہ ہے, نہ گھوڑے ہیں, نہ تلواریں ہیں, پیدل لوگ ہیں, اور وہ سامنے وہ پاورفل ایک جماعت ہے, کیسے لڑیں بھائی ان سے؟ کیونکہ اگر یہی کام کرنا ہوتا تو مکہ میں کر لیتے نا. لیکن میں نے بتایا نبی وہ کر رہے ہیں جو نبی کے سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ وہ کر رہا ہے جو اللہ کے سمجھ میں آ رہا ہے. پھر وہی ہوا, صحابہ نے کہا ہم لڑیں گے, کوئی بات نہیں, ہماری جان چلی جائے. ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل نہیں ہے کہ اللہ نے کہا تھا نا, موسیٰ نے کہا تھا کہ لڑو, تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا, اذهب انت وربک, اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا, ہم دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یا رسول اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں. اب مقابلہ شروع ہوا جس کا یہاں اللہ نے تذکرہ کیا ہے سورہ انفال میں کہ 313 اور 1000 کا لشکر آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, اور وہ طاقت کے نشے میں انہوں نے باندیاں بھی نچوائی ہیں. پہلے ابو جہل نے, عرب میں یہ دستور تھا, جنگ میں کیا ہوتا تھا, موسیقی, طبلہ اور باندیاں بھی ناچتی تھیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. جو گناہگار لوگ ہیں ان کو موٹیویشن ملتی ہے طبلہ, سارنگی اور بےہودہ عورتوں کے ناچ گانے سے, اور مسلمان کو موٹیویشن کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو, جب کسی مضبوط جماعت سے ٹکراؤ ہو, ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. یہ ذکر کرنے سے تمہیں موٹیویشن ملے گی. دیکھو دماغی سکون اللہ کے ذکر سے بھی ملتا ہے, اور بہت سے لوگوں کو گانے بجانے سے بھی ملتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو شراب سے سکون ملتا ہے اور کسی کو سونے سے سکون. ٹینشن میں سو جائے گا اٹھ کے ٹھیک ہو جائے گا, اور کوئی پیے گا تو ٹھیک ہوگا, سونے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ جو شراب سے ٹھیک ہو رہا ہے اس کی نیچر خراب ہو چکی ہے. جو سونے سے جس کا دماغ سیٹ ہو جائے نا, اس کی نیچر صحیح ہے. تو ایسے ہی دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ موسیقی کے جس کا دماغ سیٹنگ پہ آ رہا ہے نا, اس کا مطلب دماغ کی سیٹنگ خراب ہو گئی ہے اس کی. اب کیا ہوا ہے کہ جی 1000 کا لشکر, 313 کا لشکر. عرب بڑے عجیب قوم تھے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں ایسا ہی نہیں بھیج دیا, کیونکہ اللہ جانتے تھے یہ جتنے بھی برے ہیں یہ ٹھیک ہو گئے نا تو ان سے زیادہ ٹھیک بھی پھر کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کو ایک ابھی مدینہ کا واقعہ سناؤں میں. ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے شیخ استاذ بھی میں ان کے ساتھ تھا. تو ہم عصر سے پہلے وہاں جا کے نا, جو قدیم مسجد نبی جو اوریجنل نبی کے دور میں تھی, وہ کوشش ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھنے کی. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا 2 عربی جو ہے نا مدینہ منورہ کے مقامی, وہ ہمارا بہت اکرام کر رہے ہیں, ایسے جھک جھک کے مل رہے ہیں اور افطاریاں لا کے وہ رکھ رہے ہیں. وہیں کے مقامی تھے اور بڑی اونچی فیملی سے ان کا تعلق تھا. میں ان کس فیملی سے تعلق تھا میں نام نہیں بتاؤں گا, اس میں کوئی مصلحت ہے نا, کس کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے قریبی. تو بڑے اچھے خاندان کے وہیں کے مقامی, بہت خدمت کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ ان کو ہو کیا گیا ہے. اچھا میرا نام بھی جانتے, کہتے ہیں شیخ مفتی طارق مسعود. میں نے کہا نعم, ٹھیک ہے نا. اچھا ہمارے استاذ کی بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں. بھائی میں حیران, یار ان کو ہو کیا گیا ہے, اتنی محبت. پھر افطاری کے وقت میں نا لقمہ بنا کے کھلا رہے ہیں مجھے بھی اور استاذ کو بھی. ہمارے عربی لوگ نا کسی کو لفٹ نہیں کراتے, جو سعودی عرب میں رہا ہے نا ان کو پتا ہے, اور سعودی بھی ہو اور اتنی بڑی فیملی سے تعلق بھی ہو. اچھا لقمہ بنا کے کبھی پنیر لا کے رکھ رہے ہیں, کبھی کیا رکھ رہے ہیں. تو میں نے پھر پوچھا, میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھائی یہ اتنا فری کیوں کرا رہے ہیں. پھر انہوں نے خود بتایا, انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں تبلیغ سے جڑتے ہیں, تبلیغ والوں کے ساتھ. انتم اخرجتمونا من الضلالۃ الی الہدایہ, یہ اس کے الفاظ. تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا ہے, یعنی تبلیغ والے. تو ہم بھی چونکہ پاکستان سے ہیں نا, نسبت ہماری بھی انہوں نے پاکستان سے جوڑ دی نا تبلیغ سے, کہ ہم تو گمراہی میں جا رہے تھے, تبلیغ والے آئے ہمیں اللہ کے راستے میں جوڑا اور ہم گمراہی سے نکل کے کدھر آ گئے, ہدایت کی طرف. تو اب جو بھی پاکستانی ان کو لگے گا نا تھوڑا سا پکڑی چکڑی, تھوڑا سا تبلیغی اسٹائل, وہ اس کا یہی اکرام کرتے ہیں. یہ میں ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ جذبات نہیں بن رہے. جب یہ سن رہا تھا نا میں ان سے, تو جو اس وقت میرے جذبات تھے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں اپنے آنسوؤں کو چھپا رہا تھا ان سے, اور کافی دیر تک میرے آنسو بہتے رہے ہیں کہ یار کیسے خاندانی لوگ ہیں. ہمارے یہاں کسی کو پکڑ کے سہروزہ لگا دو, انسان کا بچہ بن بھی جائے گا نا پھر بھی بھول جائے گا. آپ ملے نا, یار تو نے میرا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے, تو کیا ہو گیا, رکھ لی تو ہے, ایسے کرے گا تو کیا ہو گیا. بھائی آپ نے میرا بیان سن کے سنا ہے کہ وہ اللہ نے توبہ کی تو ہاں دے دی تھی, تو وہ تو بہت ہے دنیا میں, تو کیا کریں, بھول جاتے ہیں نا. میں نے کہا بھائی ہم نے ڈائریکٹ اس کو دعوت بھی نہیں دی ہے, دعوت دی تبلیغ والوں نے, اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے, ہر پاکستانی مولوی کو وہ عزت دے رہے ہیں, اکرام کر رہے ہیں, کھجوریں پنیر میں اور
मक्खन में डबो डबो के खिला रहे हैं। हमने कहा वाह वहां हाजी अब्दुल वहाब साहब जिंदाबाद। कुर्बानी तो वो दे के गए, पेड़े कौन खा रहा है? कुर्बानी तो हाजी साहब दे के चले गए ना, हजरत हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह। पेड़े कौन खा रहा है? बाद वाले, हम जैसे नालायक क्या कर रहे हैं? पेड़े खा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा इनके जज्बे को देखो यार, मदीना मुनव्वरा के हैं ये, इतनी ऊंची फैमिली से इनका ताल्लुक है, लेकिन इन पर किसी ने थोड़ा सा एहसान कर दिया तो अभी एहसान फरामोशी बोलो नहीं है। ये इट इज कॉल्ड खानदानी, समझते हो? तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कौम में भेजा ना, उस कौम में कुछ वाकई खुसूसियात थी जिनकी वजह से अल्लाह ने अरबों की सिलेक्शन की है। तो खैर अब क्या हुआ, दोनों तरफ की फौजें जब आमने सामने खड़ी हुई हैं तो अरबों में एक आदत थी कि भाई जंग शुरू होने से पहले जो कौम के बड़े बहादुर तरीन लोग हैं ना, पहले उनके बिटवीन मुकाबला होगा। ये बिटवीन मेरी बनाई हुई इंग्लिश है, उनके बिटवीन क्या होगा? मुकाबला होगा। मुझे पता है यहां बिटवीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं जानकर इस्तेमाल कर रहा हूं। कुछ लफ्ज गलत होते हैं लेकिन इस्तेमाल में मजा बहुत आता है। खैर अब क्या हुआ है कि यहां से जो अरब के कुरैश के और हाशमी, ये बड़े बड़े 3 सरदार, उतबा इब्न वलीद थे, मुझे नाम अभी हर साल बयान करता हूं फिर भूल जाता हूं, एक का नाम याद रह जाता है, उतबा बिन वलीद, और 2 और सरदार थे। ये तीनों निकले। तीनों जब निकल के आए हैं ना मुशरिकीन मक्का की तरफ से, तो तीनों ने नारा लगाया हल मिम मुबारिज, कोई है हमारा मुकाबला करने वाला। ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। तो ऐसा ही हुआ। अब देखो ये 3 बहादुर निकले हैं और इन्होंने कहा हल मिम मुबारिज, कोई है हमसे मुकाबला करने वाला। कितनी बहादुरी की बात है। क्या मतलब? जो हमारे मुकाबले में आएगा, पहली बात वो छोटा आदमी नहीं होगा, वो भी हम जैसा बहादुर और लड़ाका होगा। और जब तक हम दोनों में से कोई कत्ल ना हो जाए जंग का आगाज नहीं होगा। कैसी ताकतवर कौम थी जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला। और इस्लाम देखो कौम परस्ती के कितना खिलाफ है। पहली लड़ाई थी इस्लाम में, ये बड़ी लड़ाई। बताओ ये कौमों की बेस पे हो रही है कि पंजाबी और मुहाजिरों की लड़ाई हो रही थी। इधर अरब उधर भी अरब, इधर कुरैशी उधर भी कुरैशी, इधर हाशमी उधर भी ज्यादातर हाशमी। इस्लाम की पहली लड़ाई नबी ने अपनी कौम के खिलाफ की है। ये बता दिया कि इस्लाम में कौम परस्ती का कोई कॉन्सेप्ट बोलो नहीं। और इस्लाम की जंग जितनी भी होंगी कौमियत की बेस पे नहीं होंगी। आज देख लो ना हर जगह अरब अरब अरब। ये अरब अरब क्या होता है भाई? अरब इसराइल जंग कहते हैं, अरब इसराइल। मैंने खुद एक अरब आलिम शेख सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह से सुना, उन्होंने बताया कि ये जो अरब इसराइल जंग है ना, इसमें इसलिए मुसलमानों को फतह नहीं हो रही कि इसका नाम ही ठीक नहीं है। इस जंग को क्या कहा जाता है? अरब इसराइल। हालांकि होना चाहिए मुस्लिम और इसराइल। अल्लाह ने अरबों की मदद का वादा नहीं किया, अल्लाह ने इस्लाम की मदद का वादा किया। इस जंग पे लेबल तो सही लगाओ। अरे मैं मुहाजिर की बेस पे लड़ना शुरू कर दूं किसी पठान से और मैं कहूं अल्लाह ने मेरी मदद का वादा किया है, पंजाबी से लड़ना शुरू कर दूं, तो अल्लाह कहेगा मैंने तो कोई मुहाजिर और पठान और पंजाबी की लड़ाइयों में वादा नहीं किया कि मैं तुझे फतह दूंगा। अगर मैं लड़ाई करूं अल्लाह के नाम पे कि मैं हक के लिए लड़ रहा हूं, फिर अल्लाह कहेगा मैंने तेरी मदद का वादा किया है। तो हमारी लड़ाइयां ही सही बेस पे नहीं हो रही हैं। और याद रखो इन लड़ाइयों में जो कत्ल होता है ना, मुहाजिर पठान सराइकी पंजाबी, इस लड़ाई में जो मारा गया ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। मम्मात अलल असबिया, वो जाहिलियत की मौत मरेगा, जहन्नम की आग में जाएगा। और उस मौत, उस जंग को क्या कहा जा रहा है? हक के लिए जान दे दी इसने, मर गया। ओ भाई बदबूदार मौत है। कौम परस्ती की बेस पे मरा है। कौमों की बेस पे ना अल्लाह जन्नत का फैसला करेगा ना अल्लाह जहन्नम का। कौम का लफ्ज तो अल्लाह ने एक आयत में उड़ा दिया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने कहा अल्लाह की नजर में जो ज्यादा परहेजगार है वही ज्यादा इज्जतदार भी है। और अल्लाह ने कहा हमने तुमको एक आदम और एक अम्मा हव्वा से पैदा किया है और तुम्हें कबीलों में बांट दिया हमने। कबीलों में बंटना ये इज्जत और जिल्लत का मैयार नहीं है। इज्जत और जिल्लत अमल पर है। अच्छा अमल है तो पठान हो, पंजाबी हो, मुहाजिर हो, सराइकी हो, अच्छे हो। और अगर अमल बुरा है तो पठान है, पंजाबी है, मुहाजिर है, सराइकी है, जो भी है जहन्नम में जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो गज़वा बदर का पहला सबक हमें क्या मिलता है? कौम की तलवार किसके खिलाफ उठ रही है? कौम के खिलाफ। दूसरी बात, इधर से जो है ना, इधर से भी हजरत अली रजी अल्लाह, इधर से भी 3 असहाब आए, अंसार थे। वो अंसार की गैरत देखो यार, लड़ने के लिए आ गए तीनों। अंसार भी ये कह सकते थे भाई तुम्हारी आपस की लड़ाई अरब अरब है, हम क्यों बीच में पड़े भाई? ना ना ना, ये इस्लाम और कुफर की जंग है। इधर से अंसार आए, लेकिन इन लोगों